حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا قرآنی عربی گرامر کورس باضابطہ طور پر چل رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے جملہ فعلیہ کے حوالے سے سمجھا اور فعل اور فاعل کے متعلق سمجھنے کی کوشش کی۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ مفعول کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یاد رہے کہ جملہ فعلیہ میں دو پارٹ ہوتے ہیں۔ پہلا پارٹ فعل ہوتا ہے، دوسرا پارٹ سے جو ہے فاعل ہوتا ہے۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ بن جاتا ہے، اور جملہ فعلیہ میں کبھی فاعل نظر آتا ہے، کبھی فاعل نظر نہیں آتا، یعنی فعل کے بعد کوئی نام نہیں ہوتا، کبھی فعل کے بعد نام ہوتا ہے۔ جب فعل کے بعد نام نہیں ہوتا تو اس وقت ہم لوگ ضمیروں کو فاعل سمجھ کر کے فعل کے اندر چھپا ہوا مانتے ہیں۔ اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل چھپی ہوئی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جملہ فعلیہ میں کبھی کبھی تیسرا پارٹ سے ہوتا ہے، فعل بھی ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے اور تیسرا مفعول ہوتا ہے۔ تو جملہ فعلیہ میں کبھی ایک تیسرا پارٹ ہوتا ہے جسے مفعول کہتے ہیں۔ اب مفعول کس کو کہتے ہیں؟ تو یاد رہے کہ مفعول اسے کہتے ہیں جس کے اوپر فاعل کے فعل کا اثر ہو، فاعل کے فعل کا اثر ہو، اسے مفعول کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، جیسے میں اردو میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ زید نے کھانا کھایا، زید نے کھانا کھایا۔ اب اس جملے میں دوستو کھانا کھانے والا کون ہے؟ زید ہے۔ تو زید ہوا فاعل اور کھانا کھانا اس کا یہ ہوگا فعل، اور جس چیز کو کھا رہا ہے، جس چیز کو کھا رہا ہے وہ چیز بنے گی مفعول۔ سمجھ رکھے ہیں؟ تو زید نے کھانا کھایا، تو یہی کھانا جو ہے زید کے لیے مفعول ہے۔ سمجھ رکھے ہیں؟ میں کہتا ہوں زید نے بکر کو مارا، زید نے بکر کو مارا، مارنے والا کون؟ زید ہے۔ تو زید بنے گا فاعل، مارنا اس کا یہ بنے گا فعل، چونکہ مارنا ایک کام ہے نا، تو مارنا یہ بنے گا فعل۔ کس کو مارا؟ بکر کو۔ بکر یہ تیسرا پارٹ ہے، تیسرا جز ہے۔ تو مارا کس کو؟ بکر کو، تو بکر بنے گا مفعول، یعنی زید کے فعل کا اثر جو ہے وہ بکر پہ جا رہا ہے، تو بکر یہ مفعول بنے گا۔ تو جملہ فعلیہ میں کبھی کبھی تین جز ہوتے ہیں، تین پارٹ سے ہوتے ہیں۔ ایک فعل ہوتا ہے، دوسرا فاعل ہوتا ہے، تیسرا مفعول ہوتا ہے۔ سمجھ رکھے ہیں؟ اور مفعول اسے کہتے ہیں جس کے اوپر فاعل کے فعل کا اثر ہو۔ اب اس کو میں عربی میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جیسے ضرب زید بکرا، ضرب زید بکرا، زید نے بکر کو مارا۔ اب اس جملے میں دیکھیے ضرب جو ہے یہ فعل ہے، زید فاعل ہے۔ سمجھ رکھے گئے؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ فعلیہ میں فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، فاعل پر پیش آتا ہے۔ تو زید پر دیکھیے پیش آیا ہے، تو زید فاعل ہے۔ بکرن، یہ بکرن جو ہے یہ مفعول ہے دوستو، کیونکہ زید کے مارنے والا جو فعل ہے اس کا اثر کس کے اوپر جا رہا ہے؟ بکر کے اوپر، بکر کو مارا، تو یہی بکر جو ہے مفعول بنے گا دوستو۔ اچھا یاد رہے کہ مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، مفعول پر زبر آتا ہے، فاعل پر پیش آتا ہے۔ سمجھ رکھے ہیں؟
فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوگا، یعنی واحد مذکر اس میں ہو یا واحد مؤنث اس میں ہو یا جمع مکسر مذکر ہو یا مؤنث ہو، ان سب پر ہمیشہ زبر آئے گا مفعول کی حالت میں جب یہ ہوں گے، مفعول کی حالت میں جب یہ ہوں گے تو ان پر کیا آئے گا؟ زبر آئے گا۔ تو ضرب زید بکرن، زید نے بکر کو مارا۔ دوسرا جملہ دیکھیں، جیسے میں کہتا ہوں اکل زید طعاما، اکل زید طعاما، زید نے کھانا کھایا۔ اب اس جملے میں دیکھیے اکل فعل ہے، زید فاعل ہے، حالت رفع میں ہے، زید پیش ہے، اور طعاما، طعاما یہ مفعول ہے، چونکہ زید کے فعل کا اثر جو ہے وہ طعاما پر جا رہا ہے، تو اکل زید طعاما، زید نے کھانا کھایا، اور طعاما دیکھیے حالت نصب میں ہے، اس کے اوپر دو زبر آ رہا ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں قرأ زید قرآنا، قرأ زید قرآنا، زید نے قرآن پڑھا۔ اب قرأ یہ فعل ہے، زید فاعل ہے، قرآنا یہ مفعول ہے، زید نے قرآن پڑھا، تو زید کے پڑھنے کا اثر کس پہ جا رہا ہے؟ قرآنن پر دوستو، تو قرآنن یہ مفعول ہے۔ امید ہے کہ آپ نے مفعول کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ تو جملہ فعلیہ کبھی فعل فاعل سے مل کر کے مکمل ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی جملہ فعلیہ میں فعل بھی ہوتا ہے، فاعل بھی ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے، اور مفعول جو ہے ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، اس پر زبر آتا ہے۔ ناظرین اس ویڈیو کو بار بار سنیں اور مفعول کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیں اور لائک سبسکرائب ضرور کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔